بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پریڈیٹری جرنلز کے بارے میں۔ پریڈیٹری جرنلز کیا ہوتے ہیں، پریڈیٹری جرنلز کیسے آپریٹ کرتے ہیں اور ان سے آپ نے کیسے بچ کے رہنا ہے۔ لیکن پریڈیٹری جرنلز کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہم لیجیٹیمیٹ جرنلز کی بات کرتے ہیں۔ لیجیٹیمیٹ جرنلز ایکسیس کے حوالے سے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جرنلز جن کو ایکسیس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نے یا ہمارے ادارے نے اسے سبسکرائب کیا ہوا ہو، یا کوئی ایک آرٹیکل ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ہمیں کچھ پیمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ ان کے آرٹیکل فری آن لائن اویلیبل نہیں ہوتے، بلکہ آپ پیمنٹ کر کے ہی ان کے فل ٹیکسٹ آرٹیکل ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ البتہ کچھ جرنلز ایسے ہوتے ہیں، یا زیادہ تر جرنلز ایسے ہوتے ہیں جو آتھر کو یہ آپشن دیتے ہیں کہ اگر آپ اپنا آرٹیکل فل ٹیکسٹ اوپن ایکسیس رکھنا چاہتے ہیں، یعنی کہ آپ اپنے آرٹیکل کو چاہتے ہیں کہ یہ اوپنلی ایکسیسیبل ہو، ہر کوئی اسے ایکسیس کر سکے فری آف کاسٹ، تو آتھر کو کچھ پبلیکیشن چارجز پے کرنے پڑتے ہیں۔ اگر کوئی آتھر پبلیکیشن چارجز پے کر دے تو وہ اسے اوپن ایکسیس رکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ دوسرے قسم کے جرنلز وہ ہوتے ہیں لیجیٹیمیٹ جرنلز جو اوپن ایکسیس ہوتے ہیں۔ وہ اپنی پبلیکیشن چارجز یعنی اپنی پبلیکیشن کاسٹ یا ایکسپینڈیچر آتھر سے پورا کرتے ہیں۔ ہر آتھر کو جب ان کا آرٹیکل ایکسیپٹ ہو جاتا ہے تو کچھ پبلیکیشن چارجز پے کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ جرنل اپنے آرٹیکل کو فریلی ایکسیسیبل کرتا ہے، وہ کوئی سبسکرپشن چارجز نہیں لیتا ایکسیس کرنے والوں سے، لہٰذا جو آتھرز ہیں انہیں کچھ پبلیکیشن چارجز پے کرنے پڑتے ہیں۔ کچھ جرنلز ایسے ہوتے ہیں جو آتھر سے بھی کوئی فی چارج نہیں کرتے اور وہ فری اوپن ایکسیس بھی ہوتے ہیں، یعنی آپ فری ان کے فل ٹیکسٹ آرٹیکل ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ سے۔ ایسے جرنلز اپنے ایکسپینڈیچر یا کاسٹ جو ہے وہ ان کی پیرنٹ آرگنائزیشن پہ بیئر کر رہی ہوتی ہے، برداشت کر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ جو پیرنٹ آرگنائزیشن جہاں سے وہ جرنل پبلش ہو رہا ہے وہ پیرنٹ آرگنائزیشن ان کا خرچہ پورا کرتی ہے۔ وہ کوئی یونیورسٹی ہو سکتی ہے، وہ کوئی ریسرچ آرگنائزیشن ہو سکتی ہے، یا وہ کوئی ایسوسیشن ہو سکتی ہے۔ یہ تو بات ہو گئی لیجیٹیمیٹ جرنل کی۔ لیکن جو ان لیجیٹیمیٹ جرنلز ہیں، پریڈیٹری جرنلز، پریڈیٹری کا مطلب ہوتا ہے شکاری، پریڈیٹری کا ایک مطلب ہوتا ہے لوٹ مار کرنے والا، پریڈیٹری کا تیسرا مطلب ہوتا ہے غارت کرنے والا۔ تو جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ پریڈیٹری جرنل چونکہ ریسرچرز کا شکار کرتے ہیں، یہ ان سے پیسے بٹورتے ہیں اور ریسرچ کی جو انوائرمنٹ ہے اس کو غارت کرتے ہیں، اسی لیے انہیں پریڈیٹری جرنلز کہا جاتا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ اوپن ایکسیس جرنلز نے اوپن ایکسیس کی وجہ سے آتھر سے پبلشنگ چارجز کاسٹ لینا شروع کر دیے۔ جب کچھ لوگوں نے دیکھا کہ جرنلز آتھر سے فیس لے کے پیسے لے کے ان کے آرٹیکل پبلش کرتی ہے، تو لہٰذا ان کے ذہن میں ایک بزنس آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ کوئی ویب سائٹ بنا کے جرنلز لانچ کیے جائیں اور لوگوں سے پیسے کمایا جائے۔ ان کا مقصد ریسرچ کو پروموٹ کرنا یا پروفیشن کی خدمت کرنا نہیں تھا، بلکہ پیسے کمانا تھا۔ یہ نان پروفیشنل لوگ تھے اور انہوں نے ویب سائٹس کھولی، انہوں نے جرنلز لانچ کیے،
یہ ان کے پاس کوئی ریسرچ سکل نہیں تھا، کوئی ریسرچ ٹیم نہیں تھی، ان کے پاس کوئی ریسرچ ٹیم نہیں ہوتی، ان کے پاس کوئی ایڈیٹوریل بورڈ نہیں ہوتا، ان کے پاس کوئی ایڈیٹر ان چیف نہیں ہوتا، بلکہ ان کا کام ہے صرف ویب سائٹ بنانا، جرنلز کو لانچ کرنا اور لوگوں سے پیسے لے کے ان کے جرنلز کو پبلش کرنا۔ اس کے لیے یہ کسی بھی پبلیکیشن کے جو ایتھکس ہیں، جو پروسیجرز ہیں، یا جو پیئر ریویو پروسیس ہے، یا جو باقی پروسیسز ہیں، ایڈیٹوریل ٹیم کے جو اس میں رول ہے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ پریڈیٹری پبلشر چونکہ جو گولڈ اوپن ایکسیس ماڈل ہے کہ جس کے بڑے فائدے ہیں، اگر آپ کا آرٹیکل جو ہے کوئی جرنل آن لائن اوپن ایکسیس ہے تو اس کو ہر کوئی ایکسیس کر سکتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن انہوں نے اس کو ایکسپلائٹ کر کے لوگوں سے پیسہ بٹورنا شروع کر دیا، اور ویب سائٹ بناتے وقت انہوں نے مختلف جو اچھے جرنلز ہوتے ہیں وہیں سے انفارمیشن کاپی پیسٹ کر کے اپنی ویب سائٹ پہ ڈالنا شروع کر دی، ان کے پروسیجرز کو کاپی کر لیا اور اپنی ویب سائٹس کو ایسے شو کیا جیسے کہ ان کا جو جرنل ہے وہ لیجیٹیمیٹ ہے۔ ایسے جرنلز جب بہت زیادہ تعداد میں آنا شروع ہو گئے، جو کہ اللیگل جرنل تھے، جو یا تو پیئر ریویو کرتے نہیں تھے، یا فیک پیئر ریویو کرتے تھے، یا برائے نام پیئر ریویو کرتے تھے، لوگوں کو شو کرنے کے لیے کہ ہم بھی لیجیٹیمیٹ ہیں، ہم بھی وہی پروسیجرز کر رہے ہیں جو کہ باقی لیجیٹیمیٹ جرنلز کر رہے ہیں۔ ان جرنلز کو سب سے پہلے ایزنبرگ نے 2008 میں آئیڈینٹیفائی کیا اور ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے ایک بلاگ بنایا، بلیک شیپس امنگ اوپن ایکسیس جرنلز اینڈ پبلشرز۔ اس نے ان کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیا کہ اوپن ایکسیس کے نام پہ کچھ کالی بھیڑیں پبلیکیشن کے فیلڈ میں داخل ہو گئی ہیں، جو کہ پبلیکیشن سکیم کے مرتکب ہو رہی ہیں۔ دوسرا، جیفری بیل جو تھا وہ لائبریرین تھا، ایسوسیٹ پروفیسر تھا یونیورسٹی آف کولوریڈو میں۔ اس کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے پریڈیٹری پبلشر جرنلز کا ورڈ پہلی دفعہ یوز کیا۔ جو آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے ایسے پریڈیٹری پبلشر یا جو فیک پبلشر یا فیک جرنلز تھے، ان کے لیے پریڈیٹری کا ورڈ اس نے کوائن کیا، یعنی ایجاد کیا اور پہلی دفعہ یوز کیا۔ اور اس کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے انٹرنیٹ سے ایسے جرنلز کو آئیڈینٹیفائی کر کے انلسٹ کرنا شروع کر دیا، بیلز لسٹ آف پریڈیٹری جرنلز اینڈ پبلشرز کے نام سے، اور اپنی یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ وہ لسٹ لانچ کی۔ اس نے ایک کرائیٹیریا بنایا ہوا تھا مختلف چیزوں کا۔ اس کرائیٹیریا جو 26 پوائنٹس تھے کہ ان کی کوالٹی لو ہے، اس میں ٹائپنگ مسٹیکس ہے، یہ پیئر ریویو نہیں کرتے، اس کا ایڈیٹوریل ٹیم فیک ہوگا، اس کا ایڈیٹر ان چیف جو ہے وہ فیک ہوگا، اس طرح کی ایک لسٹ پہ بنائی، اور اس پہ وہ چیک کرتا تھا جو جرنلز اس کرائیٹیریا پہ، اس نیگیٹو کرائیٹیریا پہ پورا اترتے تھے، وہ انہیں اپنی اس بلاگ میں لسٹ کر لیتا تھا۔ لیکن کچھ پریڈیٹری پبلشرز، جس میں اومکس انٹرنیشنل جو انڈین بیسڈ ایک پبلشر ہے وہ بڑا پیش تھا، انہوں نے 2013 میں بیل کو سو کرنے کی دھمکی دی کہ ہم آپ کو سو کریں گے اور آپ سے 1 ملین ہرجانے کا دعویٰ کریں گے اگر آپ نے ہمارے بزنس کو جو آپ ہارم کر رہے ہیں اور یہ لسٹ آپ ہٹائیں۔ اور انہوں نے ان کی یونیورسٹیز کو بھی لکھنا شروع کر دیا۔ تو جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ بیل نے 2008-9 میں ان کو نوٹس کرنا شروع کیا، 2009 میں اس نے آرٹیکل لکھا پریڈیٹری جرنلز کے بارے میں اور پریڈیٹری کا ورڈ یوز کیا ان جرنلز کے لیے۔ 2010 میں اس نے پریڈیٹری کا ورڈ جو ہے وہ کوائن کیا اور پہلی دفعہ 2010 میں یوز کیا، اور اس کے بعد 2012 میں اس نے بلاگ بنائی۔ 2017 میں اس کو اپنی یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے وہ بلاگ ہٹانی پڑی،
کیونکہ جس طرح میں نے بتایا کہ کچھ پبلشرز نے اس کو سو کرنے کی دھمکیاں دیں اور پھر یونیورسٹی کو بھی لیٹر لکھے، یونیورسٹیوں کو بھی دھمکی دی. اب یونیورسٹی نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی کنٹروورسی میں پڑے، کسی لیگل پروسیس میں پڑے، لہٰذا انہوں نے بیل کو تنگ کرنا شروع کیا اور بیل کو مجبور کیا کہ وہ یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے وہ لسٹ ریموو کرے. لہٰذا بیل نے وہ لسٹ اپنی یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے 2017 میں ریموو کر دی، لیکن اس نے اپنا ایک بلاگ بنا کے وہ لسٹ وہاں پہ شفٹ کی. آج کل یہ لسٹ beellist.net پہ اویلیبل ہے. آپ اس لسٹ کو اس ویب سائٹ سے ایکسیس کر سکتے ہیں، جرنلز کی لسٹ کو براؤز کر سکتے ہیں، یا کسی خاص جرنل یا پبلشر کو اس لسٹ میں سرچ کر سکتے ہیں. تو لہٰذا جب بھی آپ اپنا آرٹیکل کوئی آپ نے ریفرنس دینا ہو آرٹیکل کا، آرٹیکل پڑھنا ہو یا کوئی آرٹیکل پبلش کرانا ہو، تو ان جرنلز کو آپ پہلے یہاں پہ ویریفائی کر لیں کہ کہیں آپ کسی پریڈیٹری جرنلز کی آرٹیکل کو سائٹ تو نہیں کر رہے، اس کو یوز تو نہیں کر رہے، یا اپنا آرٹیکل جو سبمٹ کر رہے ہیں کہیں وہ جرنل جو ہے وہ پریڈیٹری تو نہیں ہے. تو یہ ایک بڑا سورس ہے beellist.net، جس سے آپ پریڈیٹری جرنلز کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اسکالرس کیوں اس کا وکٹم بنتے ہیں ان پبلشرز کا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جرنلز بڑے چیپ ہوتے ہیں. آپ ان کے ساتھ بارگین کر لیں، جتنا آپ پے کر سکتے ہیں یہ آپ کے ساتھ بارگین کریں گے، کیونکہ جتنے بھی پیسے ان کو مل جائیں وہ آرٹیکل کو ریفیوز نہیں کرتے اور یہ بڑی آسانی سے آرٹیکل کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. یعنی کہ جو بھی آرٹیکل ان کے پاس آئے، ان کے پاس ویب سائٹ پہ میجر جو سبجیکٹس ہیں اس کے جرنلز انہوں نے لانچ کیے ہوتے ہیں، اور جو بھی آرٹیکل انہیں موصول ہوتا ہے اس کے لیے ان کے پاس ایک جرنل ضرور ہوتا ہے. لہٰذا یہ ہر آرٹیکل کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور 2 ہفتے سے لے کر 4-6 ہفتے میں آپ کا آرٹیکل پبلش بھی کر دیتے ہیں. یعنی یہ اتنی تیزی سے آرٹیکل پبلش کرتے ہیں کہ آپ کو یہ دعویٰ کریں گے کہ آپ آرٹیکل بھیجیں اور 2 ہفتے میں وہ ایکسیپٹ ہو جائے گا، 4 ہفتے میں یا 6 ہفتے میں ہم اس کو پبلش کر دیں گے. تو یہ بہت جلدی آپ کا آرٹیکل پبلش ہو جاتا ہے. چونکہ ہمارے جو نئے ریسرچرز ہوتے ہیں ان کو ان کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے آرٹیکل کو لیجیٹیمیٹ جرنل میں پبلش کرا سکیں، کیونکہ اس میں ریسرچ کے پرابلم ہو سکتے ہیں، اس میں لینگویج کے پرابلم ہو سکتے ہیں. زیادہ تر ہمارے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اس کے لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں. جو گروئنگ اکانومیز ہیں جیسے انڈیا، پاکستان، ایران اور اس طرح کے جو کنٹریز ہیں، یہاں کے ریسرچر بہت جلدی اس کی وکٹم بنتے ہیں، کیونکہ ان کے لینگویج کے ایشوز ہوتے ہیں یا انہیں پرابلم آتی ہیں کسی لیجیٹیمیٹ جرنل میں پبلش کرانے میں. اور یہ جرنل چونکہ بہت ہی ریڈ کارپٹ بچھا کے آپ کو ویلکم کرتے ہیں کہ آپ بھیجیں، ہم ریجیکٹ نہیں کریں گے، ہم جلدی پبلش کر دیں گے، تو اس لیے لوگ اس کا وکٹم بن جاتے ہیں. کچھ لوگوں کی ریسرچ تو بڑی اچھی ہوتی ہے لیکن وہ اگنورنس کی وجہ سے ان کے شکار ہو جاتے ہیں. انہیں چونکہ ان کو آگاہی نہیں ہوتی ان جرنلز کی، پریڈیٹری جرنلز کی، تو وہ انجانے میں اپنے آرٹیکل ان پریڈیٹری جرنل میں سبمٹ کر دیتے ہیں، وہ پبلش بھی ہو جاتے ہیں. لیکن جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو پریڈیٹری جرنل تھا، فیک جرنل تھا، وہ انہیں اپنا آرٹیکل وڈرا کرانا چاہتے ہیں لیکن وہ پھر وڈرا نہیں ہوتا اور کہیں اور وہ پبلش نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ کسی جرنل میں پبلش ہو گیا. تو ان کی اچھی خاصی ریسرچ جو ہے وہ ضائع جاتی ہے، کیونکہ پریڈیٹری جرنلز یا پریڈیٹری پبلشرز کی کوئی پبلیکیشن، کوئی بھی اکیڈیمک یا کوئی بھی آرگنائزیشن اس کو کاؤنٹ نہیں کرتی پبلیکیشن. یعنی آپ کا آرٹیکل کا پبلش ہونا یا نہ ہونا برابر ہے، کیونکہ اس کے آپ کو کوئی کریڈٹ نہیں ملتا. تو بڑی اچھی ریسرچر ہیں جنہوں نے اپنی پریڈیٹری جرنلز میں پبلش کر کے اپنی ریسرچ ضائع کی
کیونکہ پھر یہ وڈرا نہیں کرتے. آپ ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ میرا آرٹیکل میں وڈرا کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، لیکن وہ وڈرا نہیں کرتے. آپ کہیں اور پبلش نہیں کرا سکتے کیونکہ آپ کا آرٹیکل پبلشڈ ہے. تو اس کا کافی اگنورینس کی بھی اس کی بہت بڑی ریزن ہے. ان کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب بہت زیادہ ہزاروں کی تعداد میں پریڈیٹری جرنلز آن لائن اویلیبل ہوں گے اور ان میں ہزاروں کی تعداد میں آرٹیکل پبلش ہونا شروع ہو جائیں گے جو کہ پلیجرائزڈ بھی ہوں گے، جن کی کوالٹی بھی بہت لو ہوگی اور جن کی ریسرچ بھی بہت ہی لو کوالٹی کی ہوگی، تو وہ پورے جو انٹرنیٹ پہ ریسرچ کی انوائرمنٹ ہے اس پورے انوائرمنٹ کو یہ پلوٹ کر دیتے ہیں. اوپن ایکسیس جو ماڈل ہے اس کو انہوں نے کافی بدنام کیا، یہ بدنام کر رہے ہیں ان کی کوالٹی پہ. اور آپ کو جو اس طرح کے آرٹیکل ایکسیس ہونا شروع ہو جائیں اور آرٹیکلس کو لوگ پڑھنا شروع کر دیں تو یہ ان کے لیے مس گائیڈ ان کو کر سکتے ہیں، اور جو ریسرچ ہے اس میں سے پھر مشکل ہو جاتا ہے کہ جو لو کوالٹی ریسرچ ہے یا جو اچھی کوالٹی کی ریسرچ ہے اس میں ڈسٹنگش کرنا. تو یہ پوری یعنی اپنی کوالٹی کی وجہ سے اور اپنے پیسے کمانے کے لیے یہ پوری ریسرچ انوائرمنٹ کو اور لوگوں کو یہ ریسرچ کو اور بہت بڑا نقصان پہنچاتے ہیں. اب یہ آپریٹ کیسے کرتے ہیں؟ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ کسی اچھے جرنل کی ویب سائٹ کی ڈپلیکیٹ سائٹ بنا لیں گے اور وہاں پہ اس کی ایک فیک ویب سائٹ بنا لیں گے. ایک اچھے جرنل کی ڈپلیکیٹ اور فیک ویب سائٹ بنا کے لوگوں سے آرٹیکل لینا شروع کر دیں گے. لوگ سمجھیں گے کہ یہ اسی جرنل کی سائٹ ہے، جبکہ یہ اس جرنل کی سائٹ نہیں ہوتی بلکہ یہ فیک سائٹ ہوتی ہے. اور یہ پیپر جو ہے ہزاروں کی تعداد میں پبلش کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کے پاس ہر سبجیکٹ کا جرنل ہوگا، جو آرٹیکل ان کے پاس آتا ہے یہ اسے پبلش کرتے ہیں. یہ کسی آرٹیکل کو ریجیکٹ نہیں کرتے اور بہت جلدی یہ پبلش کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ لوگوں کو ای میل، یہ جو جنک ای میل ہیں یا اسپام ای میل ہیں وہ بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. جس نے ایم فل پی ایچ ڈی کر لی، جس کا کوئی آرٹیکل پبلش ہو گیا یا جس نے کسی کانفرنس میں کوئی پیپر پریزنٹ کر دیا، تو یہ ان کو ای میل بھیجنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو بڑی فلیٹری اور خوش آمدی لینگویج یوز کریں گے. اگر وہ ڈاکٹر نہیں بھی ہے تو اس کو ڈاکٹر لکھیں گے، اگر وہ پروفیسر نہیں بھی ہے تو اس کو پروفیسر لکھیں گے. اس کی ریسرچ کی تعریف کریں گے، اس کی تعریف کریں گے، پھر اپنے جرنل کی تعریف کریں گے اور جرنل کے بارے میں جھوٹ بولیں گے اور آپ کو کہیں گے کہ آپ بھیجیں، ہم وداؤٹ ریجیکشن ہم آپ کو آرٹیکل کو ریجیکٹ نہیں کریں گے، ہم آرٹیکل کو جلدی پبلش کر دیں گے. تو اس طرح یہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں. ان کی پریکٹسز کیا ہوتی ہیں؟ یہ کلیم کریں گے کہ ہم آرٹیکل کا پیئر ریویو کراتے ہیں، جبکہ یہ نہیں کرا رہے ہوتے یا برائے نام کرا رہے ہوتے ہیں. یہ کسی ادارے سے اپنی ایفیلیشن شو کریں گے کہ جو کہ جھوٹ پہ مبنی ہوگی، یا کسی ایسے ادارے سے اپنی ایفیلیشن شو کریں گے جو کہ سرے سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اور یہ بہت بڑے اسکالرس کو اپنے ایڈیٹوریل بورڈ یا ایڈیٹر ان چیف کے میں لکھنا شروع کر دیں گے وداؤٹ دیئر پرمیشن، ان سے پوچھے بغیر. ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا، ان کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میں کسی جرنل کا ایڈیٹر ان چیف ہوں یا ایڈیٹوریل بورڈ میں شامل ہوں. بلکہ یہ کچھ لوگوں کو ای میل بھی کریں گے، وہ آگے سے جواب بھی نہیں دیں گے، یہ پھر بھی اس کا جو ایڈیٹوریل بورڈ میں نام ڈال دیں گے یا کوئی فیک نام ڈال دیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہمارے جرنل کا جو امپیکٹ فیکٹر ہے وہ بڑا ہائی ہے اور بڑا ہائی امپیکٹ فیکٹر کلیم کریں گے، اور جبکہ وہ کسی ایسے ڈیٹا بیس کا حصہ بھی نہیں ہوں گے جو کہ امپیکٹ فیکٹر کیلکولیٹ کرتی ہیں. اور یہ کلیم کریں گے کہ ہمارا جرنل جو ہے وہ پب میڈ میں یا ویب آف سائنس یا اسکوپس یا اس طرح بڑے بڑے جو ڈیٹا بیس ہیں اس میں انڈیکسڈ ہے، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ ان کا جرنل انڈیکس نہیں ہوگا، لیکن یہ کلیم کریں گے کہ ہمارا جرنل ان بڑے بڑے
ڈیٹا بیسز میں انڈیکسڈ ہے۔ بہت شکریہ، امید ہے آپ کو پریزنٹیشن پسند آئی ہوگی۔ اپنے کومنٹس اور سجیشنز ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔